السلام علیکم. جہاں سے واباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ایک بڑی خبر اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ. 12 جولائی کا وہ فیصلہ جس کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI فے کی جو مخصوص نشستوں کی اراکین تھی، اس معاملے کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، ان نشستوں کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا. وہ ریلیف جو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا ہی نہیں تھا. اس معاملے پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ نے اس معاملے کے اوپر ایک اقدام اٹھایا ہے. تفصیل سے اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پہ کیا کرنے جا رہا ہے، ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے مختصر حکم نامہ آیا تھا، اس کی تفصیلی وجوہات تاحال جاری نہیں ہو سکی. تفصیلی فیصلہ آئے گا، پھر اس کے بعد نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا جو پروسیس ہے، بات اس طرف جائے گی. لیکن ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا. لیکن اسی دوران کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے اپنے سپریم کورٹ کے ایک حصے جو فیصلہ تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا. جو دوسرا حصہ تھا 41 ممبران کا، اس پہ جو دشواریاں تھیں الیکشن کمیشن کو، اس معاملے پہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ ایک طویل وقت تک اس پہ کوئی رائے نہ دے سکی. اب 12 جولائی کو فیصلہ ہوتا ہے، 25 جولائی کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرتی ہے اور پھر اب ایگزیکٹلی اس وقت جب ایک آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں گہما گہمی تھی، اسی دن سپریم کورٹ کی جانب سے 4 صفحات پر مشتمل ایک وضاحت جاری کی گئی. یہ بھی کلیئر نہیں ہوا کہ وہ 8 ججز جو ہیں وہ انہوں نے چیمبر میں کیس سنا، کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. اس کے اوپر بھی بہرحال کنٹروورسی ابھی تک ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دوسرا اہم معاملہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک قانون کے ذریعے الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 متعارف کروایا اور اس میں یہ طے ہوا کہ جب کوئی ممبر اسمبلی ایک مرتبہ کاغذات نامزدگی میں اپنی پارٹی وابستگی ظاہر کر دے اور پھر اس کے بعد نومینیشنز پیپر وڈرال تک وہ پارٹی وابستگی برقرار رہے، تو پھر اس کے بعد وہ ممبر دوبارہ اپنی پارٹی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتا. اور دوسرا، مخصوص نشستیں صرف اسے ملیں گی جس نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ترجیحاتی فہرستیں جمع کروائی ہوں گی. اب یہ معاملہ بالکل کلیئر تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو پارلیمنٹ نے ایک قانون کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا تھا. یہ ڈسکشن ہم کرتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے اس بنائے ہوئے قانون کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی. تو آخر کار اس کے اوپر اب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور اس میں انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجیے گا. اب دوسری طرف الیکشن کمیشن میں بھی ایک اجلاس چل رہا ہے. سوموار کو یہ اجلاس ہوا، منگل کو 12 ربیع الاول کی چھٹی ہو گئی، بدھ والے دن بھی اجلاس ہوا اور آج بھی یہ اجلاس ہوا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں قانونی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. دوسری جانب جو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متاثرہ اراکین اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ایک خبر ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ کچھ ممبران نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اس قانون کے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں اور ہمیں ایز اے ریزرو سیٹ ممبر کے طور کے اوپر بحال کیا جائے. اب کچھ درخواستیں اور بھی آئی ہیں اور ان میں بھی ایگزیکٹلی یہی استدعا کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. آمنہ شیخ صاحبہ ہیں، ایک ان کی جانب سے درخواست آئی ہے. اسی طرح دیگر ممبران ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب
براہ راست اپنے لیٹر میں یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ ہم نے یا پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، آپ اس قانون پر امپلیمنٹ کریں اور ان ممبران کو جو ہے وہ بحال کر دیں، لیکن کیونکہ ادھر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، صرف ان کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے۔ اور دوسرا اہم بات، شاید اس بات سے بچا جا رہا ہے کہ آئینی ادارے آپس میں ٹکرائیں نہ، ان کے درمیان کوئی اس طرح کی تاثر نہ جائے کہ جیسے لڑائی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کے اوپر محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ الیکشن کمیشن نے براہ راست ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 4 صفحات پر مشتمل جو وضاحت جاری کی ہے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، ایک آئینی عدالت ہے، تو کہیں محاذ آرائی نہ ہو جائے اداروں میں۔ لیکن یہ صورتحال ہمیں سپریم کورٹ میں نظر نہیں آ رہی۔ سپریم کورٹ نے جو 4 صفحات پر مشتمل وضاحت جاری کی ہے اس میں بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ بالخصوص یہ کہا گیا کہ آپ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اصل جو فیکٹس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وضاحت جاری کرنے میں ڈیلے کا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تاخیر ہوئی ہے تو اس میں یہ ڈیلے ایٹریبیوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ 25 جولائی کی درخواست تھی، آپ نے اتنا ڈیلے اس کے اوپر رسپونڈ کیوں کیا؟ لیکن بہرحال سپریم کورٹ ہے جی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس جو ہے وہ ابھی الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے، ابھی الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے 4 صفحات پر مشتمل اس وضاحت میں جو اوپر چیمبر بھی لکھا ہوا، نیچے یہ بھی کہا گیا جی کہ یہ ایک آرڈر ہے، تو اس کو ایک آرڈر اگر ہم کہہ لیں تو اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا معاملہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے، تھی اور ہے۔ تو ایسی صورتحال، اور پھر اس کے بعد چیئرمین گوہر کے حوالے سے بات ہوئی، جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے حوالے سے بھی لکھ دیا گیا۔ تو ایک طرح سے یہ تاثر بہرحال ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی 4 صفحات پر مشتمل اس وضاحت کے ذریعے اس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ایک ایسے کیس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے جس پہ ابھی الیکشن کمیشن نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں کیا وہ درست تھے، نہیں ہوئے، اس کا کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے، نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے کچھ ممبران کے اعتراضات ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، اس انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمیں ایز اے کینڈیڈیٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے طور کے اوپر شمولیت کے لیے ہمیں موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ اعتراضات ان ممبران کے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات بٹوین دی کانسٹیٹیوشنل باڈیز جو ہیں وہ ایک طرح سے ابھر رہے ہیں۔ تو اگر یہ لڑائی شدید ہوتی ہے تو یہ نقصان ہوگا، تو اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، الیکشن کمیشن کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متاثرہ ممبران ہیں، جو اراکین ہیں، ان کو بحال کیا جاتا ہے، جو ریزرو سیٹس کے اوپر ہیں، وہ مائنورٹیز سیٹس بھی ہیں ان کی، یا یہ معاملہ ابھی مزید جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے۔ تو کافی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ امکان تو بہرحال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ کا ایک قانون ہے تو اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ الیکشن کمیشن کرے گا، لیکن اب دیکھیں لیٹس سی الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔